الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لائق صد احترام جگر گوشہ شیخ المشائخ نمونہ اسلاف محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر ڈاکٹر غفور الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم برادر محترم جناب پہلوان ٹاوری صاحب اور انجمن غلامان مصطفیٰ کے جملہ کارکنان وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں جگر گوشہ شیخ المشائخ حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر مسرور الحسن صاحب زیدہ بجدو کے لیے دعا گو ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ یہاں پہنچتے ہی محترم پہلوان ٹاوری صاحب نے اور ظفر صاحب نے اور دیگر دوستوں نے جس محبت سے نوازا اور جس اخلاص کا اظہار کیا، اللہ رب العزت انہیں دارین کی نعمتیں، خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں اپنے برادران عزیز محترم عدنان صاحب، محترم ارسلان صاحب اور محترم شمشیر صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو بڑی محبت سے، راہداری سے
اپنی سنگت میں مجھے یہاں لے کے آئے۔ اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اسٹیج سیکٹری برادر عزیز محترم محمد فاروق صدیقی صاحب بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہوئے مجلس کو اس مرحلے تک لے آئے۔ اللہ رب العزت انہیں مزید وسعتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس طرح کی پاکیزہ محفلوں میں حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ جو لوگ ان محفلوں میں آتے ہیں کہنے کو تو وہ محفل میں آتے ہیں مگر حقیقت میں جنت میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ اے میرے امتیوں اور اے میرے غلاموں، جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، حلق الذکر وفی روایت مجالس الذکر، فرمایا کہ وہ محفلیں جہاں اللہ کے بندے مل کے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں وہی جگہ جنت ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہی جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اس وقت ہم قول رسول کے مطابق جنت کے باغ میں ہیں۔ اب یہ ریت کا ٹیلا نہیں رہا، یہ جنت کا باغ ہے، اور آپ کا جتنا وقت یہاں گزر رہا ہے آپ یوں سمجھیں کہ جنت میں گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب حضور نے فرما دیا تو پھر کوئی شک نہیں رہ گیا۔ جس پیغمبر کے فرمانے سے ہم نے بن دیکھا خدا مان لیا، تو کیا اس کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانیں گے؟ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ تو اس وقت ہم جنت کے باغ میں، تو جو لوگ آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، کچھ ایسے بھی غافل ہوتے ہیں جو آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، تو وہ کل یہ نہ کہے لوگوں کو کہ ہم محفل میں نہیں گئے تھے، تو ساتھ بتائیں کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ کل ہم جنت میں نہیں گئے تھے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے یہ جنت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ دکھاتا نہیں ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو وہی ریت کا ٹیلا ہے، وہی زمین ہے جو آپ روز دیکھتے ہیں۔ ہے جنت، یقین ہے کہ جنت ہے، مگر اللہ دکھاتا نہیں ہے۔ دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا؟ وہ چاہے تو پردہ ہٹا دے اور دکھا دے، اگر دکھا دے تو پھر کیا ہوگا؟ جو نہیں آئے وہ بھی بھاگتے آئیں گے۔ تو وہ فرماتا ہے میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، ہم دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتے۔ تو مولا تو پھر کیسے منوانا چاہتا ہے؟ فرمایا میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ بس یار سے سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ۔ یہ محبوب کی اتھارٹی ہے اور محبوب کا منصب اور سٹیٹس۔ پیغمبر اس رتبے کا انسان ہوتا ہے کہ وہ کہتا جائے تم کرتے جاؤ۔ وَسَمَعُوا وَأَطِیعُوا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ادھر محبوب کہتا جائے، سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ۔
ہم تمہیں یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ تم کہو کہ سوچ کے مانیں گے، اللہ اکبر، سوچ کے مانیں گے، واہ واہ واہ، کہ پیغمبر نے جو فرمایا ہے وہ عقل میں آئے گا تو مانیں گے، کیونکہ پیغمبر کی باتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں، ہماری عقل محض میں نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے بھئی پیغمبر کی بات عقل میں آئے گی تو مانوں گا، اللہ فرماتا ہے پھر تم نے میرے پیغمبر کی نہیں مانی، تم نے اپنی عقل کی مانی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر تو تم نے میرے رسول کی نہیں مانی، اپنی عقل کی مانی ہے۔ فرمایا میرے حبیب کا منصب یہ ہے کہ یہ کہتا جائے عقل مانے یا نہ مانے تم مانتے جاؤ۔ شہید زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں؟ بے شک بے شک، تو ہم نے دیکھا کہ ٹکڑے ہو گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ جنازے بھی پڑے گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ دفن بھی کر دیے گئے تھے، مگر پیغمبر نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں۔ تو بتائیے کہ آپ زندہ مانتے یا مردہ مانتے؟ حالانکہ ٹکڑے ہو گئے، حالانکہ دفن ہو گئے، جنازے ہو چکے، ہم پھر بھی کہتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ مولا ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ ٹکڑے ہو گئے تھے، ان کی تو بوٹی بوٹی ہو گئی تھی، تو کہتا ہے انہیں زندہ مانے، تیرا حبیب کہتا ہے زندہ مانے، تو ہم مانتے ہیں، مگر ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ ٹکڑے ہو گئے تھے، بوٹی بوٹی ہو گئے تھے، آنکھیں دیکھ چکی، تو کہتا ہے انہیں زندہ مانو۔ تو اللہ فرماتا ہے میں یہی تو منوانا چاہتا ہوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا آنکھوں دیکھا غلط ہو سکتا ہے، میرے یار کا کہا غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، بے شک، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا سمجھ رہے؟ سبحان اللہ، بہت خوب، تو ہے جنت میں مگر دکھاتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے دکھا کے نہیں منوانی۔ واہ، ہارون رشید نکلا نا سیر کے لیے، تو ساتھ اس کی بیوی بھی تھی ملکہ زبیدہ، تو جا رہے تھے، قبرستان کے قریب سے گزرے تھے، حضرت بہلول جھگی میں بیٹھے تھے، یہ زبیدہ کے اور ہارون رشید کے رشتہ دار تھے، یہ جو حضرت بہلول تھے نا یہ ان کے رشتہ دار تھے، ان کی برادری سے تھے، مگر امام الانبیاء کے غلاموں جسے حضور کے عشق میں مصلی پہ لذت آ جائے نا واہ واہ واہ، وہ پھر تخت چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک، آج کسی افسر کے ساتھ بھی رشتہ داری ہو نا تو بندے کا مزاج بڑا اونچا ہو جاتا ہے، اس کے نخرے نہیں سنبھالے جاتے، تو وہ ایسے حکمران کے رشتہ دار ہیں کہ جس کے بارے میں انگریز مؤرخ لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا، اتنی بڑی اسٹیٹ کا مالک ہے اور اس کا رشتہ دار ہے، بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے اور محل میں رہتا ہے، یہ جھگی میں رہتا ہے اور مصطفیٰ کے مصلی پہ بیٹھتا ہے۔ محلات چھوڑ دیے، وہ زندگی چھوڑ دی اور جھگی میں آ بیٹھے ہیں۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، یہ صرف بہلول کی مثال نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو کہ تم مجھے کوئی ایک بندہ تاریخ میں ایسا دکھا دو کہ جس نے مصطفیٰ کا مصلی چھوڑ کے تخت قبول کیا۔ واہ واہ، کوئی نہیں، واہ جی واہ واہ، کیا خوب، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ کی عزت کی قسم میں تمہیں درجنوں مثالیں دیتا ہوں اللہ، کہ لوگوں نے تخت چھوڑے ہیں اور یار کے مصلی پہ آ گئے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک،
اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے. اور جب مسلح پہ گرے تو پھر پکار اٹھے کہ وہ لذت ہمیں تخت پہ نہیں آئی جو کملی والے کے ٹوٹے ہوئے مسلح پہ آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ دونوں جا رہے تھے تو دیکھا فقیر بہلول صبح کے وقت بیٹھا ہے وہاں پہ اور پاؤں پہ مٹی چڑھا کے نا، جس طرح بچے گھر بناتے ہیں پھر پاؤں نکال لیتے تو ایک گھروندا سا بن جاتا، اس طرح کر رہے تھے. ہارون رشید نے کہا السلام علیکم. فقیر نے کہا وعلیکم السلام. تو اس نے کہا دیوان نے ساری زندگی ادھر ہی گزار دی، کبھی آؤ نا آبادی کی طرف. اجاڑ میں زندگی گزار دی ہے، آؤ نا کبھی آبادی کی طرف. دیکھو آبادی کتنی بڑھ گئی، محل کتنے بن گئے، شہر کتنا بڑا ہو گیا، کبھی آبادی کی طرف آؤ نا. فقیر نے جواب دیا، کہا کس آبادی کی بات کر رہا ہے؟ ساری آبادی تو یہاں ہونے والی ہے. حق ہے، بالکل. ساری آبادی تو یہاں آنے والی ہے. تو نے کوئی دیکھا ہے کہ ادھر سے کوئی ادھر گیا ہو؟ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. واہ. کس آبادی کی طرف مجھے بلاتا ہے؟ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو، گھروندے بنا رہا ہوں. یہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا تو اتنے بڑے ہو کر تو یہ کام کر رہے ہو. اس نے کہا یہ کام چھوٹا نہیں ہے، تجھے تو گھروندے نظر آتے ہیں نا، جیسے ہمیں ٹیلا نظر آ رہا ہے کہ ریت پہ بیٹھے. اس نے کہا تمہیں تو گھروندے نظر آتے ہیں، میں جنت کے محل بنا رہا ہوں. جنت کے محل بنا رہا. عورتیں جو ہوتی ہیں نا، عورتیں، ان کا عقیدہ بڑا پکا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے علیکم بدین الجوائز، علیکم بدین العجائز. حضور کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ دین اور عقیدہ وہ رکھو جو دیہات کی بوڑھی عورتیں رکھتی ہیں. سبحان اللہ، کیا مثال تھی. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی. بالکل ایسے. سبحان اللہ. تو زبیدہ بول پڑی، کہنے لگی یہ بیچو گے جنت کے محل؟ کہا بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں. واہ. کہا کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 10 درہم میں دے دوں. اس نے 10 درہم دیے. اس نے کہا مجھے دے دو. پھر فقیر نے کیا کیا، وہ 10 درہم لیے اور 7 دریا میں پھینک دیے اور گھروندے کو ٹھوکر مار کے ختم کر دیا. کہا جا تیرا جنت میں محل ہو گیا. واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دونوں آگے بڑھ گئے، ملکہ زبیدہ بھی اور اس کا خامد جو بادشاہ وقت. وہ مذاق اڑانے لگا ہارون الرشید. اس نے کہا تم عورتیں بھی بڑی ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں. وہ گپ لگا رہا تھا، خود جھگی میں بیٹھا ہے، وہ جنت کے محل بیچ رہا ہے. تو نے وہ پیسے بھی ضائع کر دیے. وہ دیکھا تیرے سامنے اس نے دریا میں پھینک دیے. وہ اللہ کی بندی پیسے ضائع کر دیے تو نے. کہاں گھروندے، کہاں جنت کے محل. زبیدہ نے کہا، اس نے کہا سن، تو نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا؟ تو نے غور نہیں کیا؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم بہلول کا چہرہ جھوٹوں والا لگتا نہیں ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا. جو جھوٹے ہوں ان کے چہروں پہ یہ چمک نہیں ہوتی، اور جن کے چہروں پہ یہ چمک ہو وہ جھوٹے نہیں ہوتے. ہاں، سچے ہوتے ہیں. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے کہا میرا نصیب، میں نے دے دیا. 10 درہم دیے اور جنت لے لی. وہ مذاق اڑاتا رہا. اس نے کہا عورتیں بھی عجیب ہوتی ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں سیر کر کے واپس پلٹے، رات ہو گئی، دونوں سو گئے. ہارون رشید خواب دیکھ رہا ہے کہ جنت میں پھر رہا ہے، جنت کی سڑکوں پہ پھر رہا ہے. ایک محل دیکھا اس نے، اتنا حسین محل اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں آیا تھا. اس نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ اتنا خوبصورت محل اور اتنا بڑا محل، اور جوڑ نظر نہیں آتا.
یہ کس کا مال ہے؟ انہوں نے کہا یہ زبیدہ کا ہے۔ اس نے کہا تو پھر وہ تو میری بیوی ہے، میں اندر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا وہ دنیا میں ہے، یہاں نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اس نے خود خریدا ہے فقیر سے۔ آقا کے غلاموں، بس یہ منظر دیکھا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب صبح مشکل ہو گئی اس کے لیے کہ جلدی صبح ہو اور میں پھر جاؤں۔ صبح کا انتظار ہونے لگا۔ صبح جب ہوئی نا پھر نکلا۔ وہ فقیر پھر گروندے بنا رہا تھا، پاؤں پہ چڑھا کے مٹی کے۔ کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو کتنی قیمت؟ اس نے کہا اس کے لیے پورا تخت چاہیے، پوری سلطنت چاہیے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا وہ کل 10 درہم میں دے رہا تھا، آج اتنی قیمت بڑھ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ واہ کہ عمران خان کی حکومت تو نہیں آ گئی، اتنی قیمت بڑھ گئی ہے۔ کل 10 درہم میں آج تو تخت مانگتا اور سلطنت مانگتا ہے۔ محمد عربی کا فقیر جلال میں آ گیا۔ اس نے کہا نادان، قیمت اس لیے بڑی ہے کہ کل کا سودا بن دیکھے ہوا تھا، آج دیکھ کے ہو رہا ہے۔ اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ واہ جی واہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو نہیں آئے ہو، جب کل آنکھیں بند ہوں گی اور یہ دیکھو گے نا کہ یہاں آنے والے کہاں بیٹھے تھے، واہ واہ، کیا مثال تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر بڑی قیمت دینی پڑے گی۔ ہاں واہ، اب تو کوئی قیمت نہیں، کسی نے 10 روپے دیے، ہاں سبحان اللہ۔ کسی نے 20 دیے ہوں گے نا، کسی نے 50 اور کسی نے 100 دیا ہوگا، اور ہم 10 20 50 100 دے کر سمجھتے احسان کیا ہم نے۔ احسان ہم کیا کریں گے؟ اور پوری کائنات پر احسان اس مدینے والے کا ہے جس نے 10 روپے میں تجھے جنت دے دی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ تو ان محفلوں کی حاضری کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، یہاں آنے والے چھوٹے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور جو نہ آئے آ سکتے ہوں وہ بڑے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ان محفلوں کی حاضری کبھی مس نہ کیا کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہاں جو معصوم بچے آتے ہیں نا، ان کے سبب سے سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بے شک، چھوٹے بچوں کے سبب سے سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جہاں بھی اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے 2 بھی بندے بیٹھے ہوں، وہاں تیسرا بن کے بیٹھ جائے گا۔ جہاں 4 بیٹھے ہوں وہاں بیٹھ جایا کرو۔ کیوں؟ کسی نے کہا ہے کہ ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ۔ اب مجھے سرائکی آتی تو نہیں ہے، مگر سبحان اللہ۔ بھائی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کوشش کریں تھوڑی بات سمجھ جائیں۔ میں نے کہا انڈیا کی اردو فلمیں تو سمجھ جاتے، میری اردو نہیں سمجھ آتی نا۔ انڈیا کے اردو گانے تو بابے بھی سنتے ہیں اور بڑی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، میری اردو نہیں سمجھ آئے گی انہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ کسی نے کہا ہے نا ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ۔ 2 بیٹھے ہیں یار کے ذکر کے لیے، 4 بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، شاید انہی سے یار کی خبر مل جائے، شاید انہی میں کوئی یار کا جاننے والا بیٹھا ہو اور اس کے صدقے میری بگڑی بھی بن جائے۔ ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ۔ اون نہیں ملدا، اون دا ذکر تا ہے، دل رج پوندا ہے کھیل دے وچ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کھیل دے وچ، واہ واہ۔ مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں صحیح۔ نہیں صحیح، تو یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے کہ ان کی یاد میں تو بیٹھے ہیں نا، یہ تو یار کی مرضی ہے اپنا جلوہ دکھائے نہ دکھائے، ہم اس کی یاد میں تو آئے بیٹھے ہیں۔ یہی رضا بالقضا ہے، یار کی رضا پہ راضی رہنا۔ دیکھنا ہو تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ واہ کرنا، واہ واہ واہ۔
ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی متو مل پوے ہا کئی میل دے وچ اون نہیں ملدا اون دا ذکر تا ہے دل رج پوندا ہے کھیل دے وچ اور اون دا نام پکاں اون دا نام جپاں ہر وقت اویل سویل دے وچ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او وی ڈینائیاں اج ویل دے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت سبحان اللہ کیا بات ہے جی قبلہ کیا بات ہے سبحان اللہ بہت اچھے جب آقا نے فرما دیا کہ یہ جنت کے باغ ہیں سبحان اللہ پھر کیا شک رہا تو ہم جنت کے باغ میں بیٹھے جتنا وقت بیتے گا یہاں پہ آپ سمجھے کہ آپ جنت میں گزار کے آئے میرے آقا کے غلاموں یہ بڑی خوش بختی ہوتی ہے دیکھو کئی امیر نہیں آئے ہوں گے کئی غریب آئے بیٹھے ہیں کئی کچے مکانوں والے آئے بیٹھے ہیں پکی کوٹھیوں والے نہیں آ سکے ہوں گے کئی پڑھے لکھے نہیں آئے ہوں گے ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں کوئی مہنگی کاروں والے نہیں آئے ہوں گے ٹانگے اور ریڑھی والے آئے بیٹھے ہیں تو اگر وہاں صرف خاندان دیکھے جاتے صرف حسن دیکھا جاتا صرف دولت دیکھی جاتی تو تمہارے میرے نبی کا سگا چچا ابو لہب جہنم میں نہ جل رہا ہوتا خاندان اونچا ہے کہ نہیں ہے نبی کا سگا چچا ہے ابو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ رنگت اتنی گوری تھی شملہ بڑا اونچا تھا اور مکے کا وڈیرا اور سردار تھا مگر نہیں آیا تو جہنم کا ایندھن مر گیا اور وہ جو حبشہ کا مسلی تھا وہ حبشہ کا کالا بلال جو تھا وہ جو مارے کھاتا رہا گرم ریتوں پہ لیٹتا رہا جس نے کوڑے کھائے تھے جسم پر مگر یار کا نام لینا نہیں چھوڑا نبی کا سگا چچا نہیں آیا نا جہنم میں جل رہا ہے اور وہ جو کالا آیا تھا حبشہ سے اسے آقا فرمانے لگے معراج کی صبح بلال میں جنت میں تھا رات کو مگر حیرت کی بات ہے اپنے آگے آگے میں تیرے جوتوں کی آواز سن رہا تھا سبحان اللہ واہ جی واہ کیا کمال ہے سبحان اللہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے کوئی امتیاز نہیں پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے سبحان اللہ یہ جو سب سے مہنگی خوشبو ہے نا جو سب سے مہنگی خوشبو ہے وہ کون سی ہے کستوری اس کو مشک نافع بھی کہتے ہیں مشک کستوری آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے بنتی ہے اس کو کوئی کارخانہ نہیں بناتا کوئی انڈسٹری اسے نہیں بناتی ہے یہ کہاں سے بنتی ہے ہرنیوں کی ایک قسم ہے ہرنیوں کی ایک نسل ہے وہ جنگلوں میں دوڑتی ہیں بھاگتی ہیں تو بھاگنے کی وجہ سے انہیں پسینہ آتا ہے تو پشت کا پسینہ نہ نیچے ان کی ناف میں دھنی بولتے ہیں ناف میں نہ جمع ہوتا رہتا ہے پسینہ اوپر سے جمع ہوتا رہتا ہے اور جب دوڑتی ہیں تو پاؤں سے مٹی اڑتی ہے اور وہ مٹی بھی اس ناف اور دھنی میں جمع ہوتی رہتی ہے تو جب پانی اور مٹی مل جائے تو گارا سا بن جاتا ہے نا گارا بن جاتا ہے تو وہ ڈھیلا سا بن جاتا ہے ڈھیلا سا مٹی کا روڑا سا بن جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو اسی کو کستوری کہتے ہیں دنیا کے سب سے مہنگی جو خوشبو ہے وہ ہے اس کو مشک نافع کہتے ہیں کہ ناف میں کستوری بنتی ہے مگر میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ہرنیوں کو خوشبو ملی کہاں سے ہے کستوری تو سب نے سنی ہے نا مگر یہ ہرنیوں کو کہاں سے مل گئی پسینہ بھی ہرنی کا اور مٹی صحرا کی اور کستوری بن گئی یہ کیسے بنی ہے
امام الانبیاء کے غلاموں، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ اتارے گئے تھے، تمہارے میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، بشریت کے باپ، جب جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو جس علاقے میں اتارے گئے تھے نا زمین پر، وہاں ارد گرد جنگل کے کئی جانور چر رہے تھے، ہرنیوں کے ریوڑ بھی تھے، اجڑ تھے ہرنیوں کے۔ تو ہرنیوں کا ایک اجڑ جو تھا نا، ان کا جو بڑا تھا وہ انہیں کہنے لگا آؤ اللہ کے نبی کی زیارت پہ چلتے ہیں۔ باقی جو نسل تھی ہرنیوں کی، باقی جانور، وہ کہنے لگے ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہم پہلے چارہ کھائیں گے، گھاس کھا لئیے نا تو پھر جانے ہیں، بھوک لگی ہے، پہلے پیٹ بھرتے۔ انہوں نے کہا پیٹ بعد میں بھریں گے، پہلے اللہ کے نبی کی زیارت کرائیں۔ وہ دوسرے نہیں گئے، وہ چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے نا، وہ زیارت کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے پیار سے بلایا میرے قریب آؤ۔ آدم علیہ السلام نے، تو جب ہرنیاں آئیں تو انہوں نے نا محبت سے پشت پہ ہاتھ پھیرا، بس پیغمبر کے ہاتھ کا پھرنا تھا پشت پر کہ ناف میں مشک پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناف میں وہ مٹی کا ڈھیلا تو پہلے موجود تھا نا، صرف ہاتھ لگا پیغمبر کا، خوشبو بن گئی، واہ، خوشبو بن گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کستوری بن گئی۔ جب وہ پلٹ کے آئے تو پورا جنگل خوشبو سے مہکنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ چرنے والے، وہ گھاس کھانے والے نا، چھوڑ دیا انہوں نے گھاس، وہ ان کے پاس آئے، تم سے اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے پیغمبر کی زیارت کو گئے تھے، اور جو پیغمبر کے در پہ جائے وہ خالی نہیں آتا۔ انہوں نے شفقت سے ہار پھیرا اور ہمیں خوشبو دے دی، خوشبو والے نے خوشبو دے دی۔ باقی جو ہرنیاں تھیں اور جانور، وہ کہنے لگے چلو ہم بھی چلتے ہیں، کہنے لگے ہم بھی چلتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ سارے گئے، پیغمبر نے سب کی پشت پہ ہاتھ پھیرا محبت سے۔ ان کا اخلاق تو ایک جیسا ہوتا نا، دوست کے ساتھ بھی دشمن کے ساتھ، وہ تو سب کو نوازتے، تو ہاتھ پھیرا سب پر، مگر خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ، وہ پلٹ کے آئے، جو خوشبو والے تھے انہیں کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، تم کہتے ہو کہ نبی نے ہاتھ پھیرا تو اور یہ خوشبو آ گئی، وہ ہاتھ تو ہماری پشت پہ بھی پھیرا ہے مگر خوشبو کو نہیں آئی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بول رہے نادانو، اور یہ اپنی اپنی نیت کی بات ہے، ہم پیغمبر کی زیارت کی نیت سے گئے تھے، تم خوشبو کے لالچ میں گئے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سمجھ رہے ہیں؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مدینہ پاک کئی جاتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، جاتے رہیں گے، بالکل، مگر جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا نا، وہ کہتے ہیں ہم تو روزے کے لیے نہیں آتے، مسجد کے لیے آتے ہیں۔ اللہ، جالیوں پہ وہ بھی سلام پڑھتے ہیں، مگر جیسے جاتے ہیں ویسے پلٹ آتے ہیں، اور جو جاتا ہے صرف مدینے والے کی نیت لے کر، وہ جب جاتا ہے تو قمر الدین ہوتا ہے، پلٹ کے آتا ہے تو شیخ الاسلام ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ جو مدینے والے کی نیت سے جاتا ہے، مسجد کی نیت سے نہیں، مسجد سے بھی اس لیے محبت کہ یار کی مسجد، وہ جو جاتے ہیں صرف رسول کی نیت کر کے، وہ جب احمد رضا ہوتا ہے تو جاتا ہے، خوشبو لیتا ہے تو اللہ حضرت بن جاتا ہے۔ رحمت اللہ تعالی علیہ، واہ واہ، جو مدینے والے کی نیت سے جاتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو معین الدین ہوتے ہیں، خوشبو لے کے پلٹتے ہیں تو وہ غریب نواز بن چکے ہوتے ہیں۔ جو مدینے والے کی نیت کرتے ہیں، جب جاتے ہیں محمد باہو ہوتے ہیں، پلٹ کے آتے ہیں تو سلطان اور عارفین بن چکے ہوتے ہیں۔ صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاتے سارے ہیں، اللہم زد فزد، واہ، مگر نیت کا فرق ہوتا ہے۔ ہاں، کئی وڈیرے ایسے ہیں حرام خور امیر لوگ جو 50 عمریں کرتے ہیں، حضور کی امت کا خون نچوڑتے ہیں،
کئی بادشاہ ہیں جو روضے کے اندر چلے جاتے ہیں، جالیوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ مگر جیسے جاتے ہیں ویسے پلٹ آتے ہیں، کیونکہ ان کا حال ہوتا ہے اس بدبخت کی طرح کہ جو جالیوں پہ تو جاتا ہے مگر اس کا حال یہ بن جاتا ہے بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، جالیوں پہ جا کر بھی قرار تک نہ پہنچے، روضے پہ جا کر بھی قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، کیوں کہ در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ واہ 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 واہ، کمال ہو گیا، واہ جی واہ، سبحان اللہ، واہ در یار، واہ در یار تک پہنچتے ہیں، دل یار تک نہیں پہنچتے۔ واہ، دل یار تک پہنچنے کے لیے یار کا عشق چاہیے، بے شک، یار پر لٹنے کا سودا چاہیے سر میں۔ امام الانبیاء کے غلاموں جنہیں عشق نہیں ہوتا وہ اندر جا کر بھی جالیوں سے خالی پلٹ آتے، اور جو در یار پر نہیں جاتا مگر عشق ہوتا ہے وہ اڈیالہ جیل میں بھی 4 مہینوں میں 12 بار دیدار مصطفیٰ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب، سمجھ آ رہی ہے آپ؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ تو جب آئے تو نیت صحیح کر گئے۔ ہرنیوں نے کہا یہ اپنی اپنی نیت کی بات ہے، ہم گئے تھے پیغمبر کی زیارت کرنے، تم گئے تھے خوشبو کے لالچ، تو یہ ہماری خوش بختی ہے میرے آقا کے غلاموں، اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں جنت عطا فرما دی۔ تو یہ جو جلسے کرواتے ہیں میں حیران ہو رہا تھا جب حضرت صاحبزادہ علامہ پیر مسرور الحسن صاحب نے مجھے فون پہ فرمایا ٹاوری والا میں پروگرام ہے، پھر محترم پہلوان صاحب سے بات ہوئی تو بڑی محبت برا لہجہ اور بڑے اخلاص کے ساتھ، تو میں سوچ رہا تھا بھئی صحرا ہی صحرا ہے، بندے کہاں سے آئیں گے، مگر آپ نے ثابت کر دیا۔ اصل بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کچا گھڑا کہاں کہاں دریا کی وسعت ہے، کچا گھڑا کہاں کہاں دریا کی وسعت ہے، جذبہ ہی لڑ رہا تھا یارو جناب میں۔ حضور کی محبت ہو تو نہ صحرا رکاوٹ بنتے ہیں نہ پہاڑ رکاوٹ بنتے، آقا کی محبت دل میں چاہیے، اور اللہ نے وہ آپ کو دی ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یا تو کار چلانی مشکل ہے، ریت میں موٹر سائیکل چلا کے کیسے آئے، میں حیران ہو گیا، لیکن محبت ہو تو کام بن جاتا۔ میرے آقا کے غلاموں ایک چیوٹی رو رہی تھی، چیوٹی، پیلی، پیلی کہتے ہیں آپ اسے، کیڑی، کیڑی، اب جو کہتے ہیں وہی سمجھ جائے، جی کیڑی، پیلی پیلی وہ رو رہی تھی، دیکھا نا اس نے حاجی جا رہے ہیں قافلے گزر رہے تھے، وہ رونے لگ گئی اور رو کر منہ کر لیا مدینے کی طرف، اور رو کے کہنے لگی مدینے والے میں بھی تو تیری امتی ہوں، میں بھی تو تیری امتی ہوں، یہ جو گزر رہے ہیں یہ جائیں گے کعبے کی زیارت کریں گے، یہ پہلے تیرے پہلے وطن جائیں گے پھر تیرے دوسرے وطن جائیں گے، مدینے کی گلیوں کے پھیرے لگائیں گے۔ تو پیلی کہنے لگی میں بھی تو چاہتی ہوں مدینے کی گلیوں میں پھروں، میں بھی تو چاہتی ہوں سنہری جالیوں کے بوسے لوں، میرا بھی تو دل کرتا ہے نا تیرا مدینہ دیکھوں، مگر میں کیا کروں، راستے میں صحرا آتے ہیں، میرا جسم کمزور ہے، دریا آتے ہیں میرے جسم کے ساتھ پر نہیں کہ میں اڑ کے آ جاؤں، پہاڑ آتے ہیں میں ناتواں ہوں، میں کیسے آؤں مدینے والے۔ اور کسی عاشر نے کہا ہے کہ ہوا کا جھونکا جا رہا تھا سوئے مدینہ، اس نے آواز دی، اس نے کہا او ویندی تاؤں بھی پئیے، ویندی تاؤں بھی پئیے، پیلی کہنے لگی ہوا کو ویندی تاؤں بھی پئیے، باد صبا مدینے دکھیاں دہال چاہ گھن دیوی سڑا مدینے، لکھوں پڑھوں نمازاں پر او سرور کئی نہیں، کوئی ایک تھی ونجے ہاں سجدہ ادا مدینے۔ صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویندی تو ہوں ہی پئی، تیرا رخ پہلے بھی مدینے کی طرف، تو میرا ایک کام ہی کر دو،
چیوٹی رو رہی تھی، آقا میرے لیے مدینہ دور ہے مگر آپ کے لیے میں تو دور نہیں ہوں۔ اے تاجدار مدینہ تو خشکی تری پر قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے۔ ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ سبحان اللہ، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ واہ واہ، میں مجبور ہوں، آپ کو تو کوئی مجبوری نہیں۔ واہ واہ واہ، وہ آہ جو دل سے نکلتی اثر رکھتی، سبحان اللہ۔ اندر سے رو رہی تھی نا، تو میرے آقا کے غلاموں آواز آنے لگی مدینے سے، چیوٹی چپ کر، تیرا رونا قبول ہو گیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ابھی مدینے پہنچی تو نہیں۔ کہا مڑ کے دیکھ، تیرے پاس سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا ہے، یہ یہاں کا نہیں، مدینے سے میں نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ اس کے قدموں سے لگ اور پروں میں چھپ جا، یہ اڑتا اڑتا تجھے میرے شہر پہنچا دے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے۔ میرے آقا کے غلاموں جذبے صادق ہوں تو پھر کرم ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بحری بیڑا تھا جس پہ حاجی جا رہے تھے، تو وہ جب چلنے لگا نا تو ایک غریب آدمی اس نے بھی چھلانگ مار بیڑے میں بیٹھنے کی کوشش کی۔ تو جو کیپٹن تھا جہاز چلانے والا، اس نے دیکھ لیا، اس نے اس کو گریبان سے پکڑا اور نیچے، اس نے کہا ٹکٹ ہے تیرے پاس؟ ٹکٹ ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ٹکٹ تو کوئی نہیں مگر مدینے والے کا عشق ہے۔ اس نے کہا یہاں ٹکٹ کے بغیر سفر نہیں ہوتا۔ بحری بیڑا تھا، ٹکٹ دو، ٹکٹ کے پیسے دو، اور ٹکٹ لو تو بٹھا لیتے۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، محبت ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں حضور کا شہر دیکھوں۔ اس نے کہا ٹکٹ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، منتیں کی۔ اس نے کہا میں تم سے سیٹ نہیں مانگوں گا، جو آقا کے شہر جا رہے ہیں نا، میں پورا سفر ان کے پاؤں میں بیٹھ کے گزار دوں گا، مگر مجھے بٹھا لو۔ اس نے کہا پیچھے ہاتھ۔ دو اور منگوائے اس نے، انہوں نے دھکا دیا اور وہ گر گیا غریب، اور بحری بیڑا چل پڑا۔ بیڑا چلا اور غریب رو پڑا، مدینے کی طرف منہ کر لیا اس نے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ کہنے لگا اے تاجدار مدینہ، امیر آ رہے ہیں بیڑے پر، غریب چھوڑ گئے کنارے پہ۔ آج اگر امیر پہنچے نا مدینے میں اور یہ غریب نہ پہنچا تو میں گلیوں میں اعلان کرتا پھروں گا کہ مدینے والا صرف امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نہیں ہے۔ یہ لفظ نکلے اس کے منہ سے۔ بیڑا امام الانبیاء کے غلاموں آنکھوں سے اوجل ہو گیا۔ وہ روتا رہا یہ بات کر کے کہ اگر میں نہ پہنچا میں سمجھوں گا کہ کملی والا صرف امیروں کا نبی ہے، کہ غریب کنارے پہ چھوڑ دیے جائیں دھکے مار کے اور امیر پہنچ جائیں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں روتا رہا۔ پھر اس نے نا دیکھا کہ سورج ڈھل گیا ہے، کہنے لگا زور کی نماز کا وقت ہے، وضو کر کے نماز ہی پڑھ لو۔ سمندر کے کنارے وضو کیا، نماز کے لیے چادر بچھائی، تو جب شروع کرنے لگا نا نماز شروع کرنے لگا، اس نے محسوس کیا ایک نرم سا ہاتھ اس کے کاندھے پہ آ گیا، کوئی ہاتھ آیا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا سن دیوانے، میں یہاں کا نہیں، میں مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہوں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں امیر آ رہے ہیں، اے خضر خضر، امیر آ رہے ہیں، غریب کنارے پہ رو رہا ہے، سن خضر، اس کو بتا تو نے وضو وہاں کیا ہے، نماز یہاں پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، نماز مدینے، کیا بات ہے، واہ بھائی واہ واہ، کمال ہو گیا، سبحان اللہ۔ لاؤ ہاتھ دو، ہاتھ پکڑا، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے، تو آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کرائیں، کہا درود پڑھو۔
درود پڑا بھی ختم نہیں ہوا تھا، فرمایا اب کھولو، جب آنکھیں کھولی تو مدینے کے کنارے پہنچ چکا تھا، دوسرے کنارے، ابھی جہاز نہیں پہنچا، امیر نہیں پہنچے اور غریب آپ پہنچا۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں جب جہاز کنارے پہ پہنچا نا، انہوں نے دیکھا وہ کھڑا ہے دوسرے کنارے پہ، یہ ہم سے پہلے پہنچا۔ جو کپتان تھا اس نے سر کی ٹوپی اتاری اور غریب کے قدموں پہ ہاتھ باندھ کے پوچھنے لگا، او تجھے تو چھوڑ آئے تھے، تو کیسے پہنچا ہے؟ وہ جلال میں آ گیا، اس نے کہا نادانو سنو، اللہ کی عزت کی قسم، تم جہاز کے سہارے آئے ہو، میں نبی کے عشق کے سہارے پہنچا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، بے شک بے شک، اللہم ٹکٹوں والے ٹکٹوں پہ جاتے، عشق والے عشق پہ جاتے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، حضور سے محبت کرو، اگر محبت میں کھڑے ہو جاؤ نا اور سچے ہو جاؤ تو اللہ کی عزت کی قسم جتنا حضور نوازتے ہیں کائنات میں اتنا کوئی نہیں نوازتا۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کے میلاد کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کر دی۔ یہ جو عمل سر انجام دیا جا رہا ہے پورے ملک میں نہیں، عالم اسلام میں سجاوٹیں ہو رہی ہیں، گھر سج رہے ہیں، راستے سج رہے ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، جھنڈے لگ رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، اس کو سمجھیے اچھی طرح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پوچھے بھئی حضور کی آمد پر جشن کیوں مناتے ہو، تو یہ دو جواب یاد رکھ لیں آپ، کہ کوئی پوچھے بھئی حضور کی آمد پر خوشیاں کیوں مناتے ہو، تو اسے بتائیں کہ اس لیے مناتے ہیں کہ حضور کی آمد کا جشن منانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ جشن آمد رسول کیوں مناتے ہو، حضور کی ولادت کا جشن منانا اللہ کی سنت، پیدائش کا جشن منانا اللہ کی سنت۔ اور اگر کوئی پوچھے بھئی حضور کی آمد کے جشن کیوں مناتے ہو، تو پھر اس کا جواب یاد کر لیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کی آمد کا جشن منانا، آنے پہ جشن منانا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اصحاب رسول کی بھی سنت، کہ جب معراج پر اللہ نے بلایا تھا نا محبوب کو، تو یار کی آمد پر پھر اس نے جشن منایا تھا آسمانوں۔ اور امام الانبیاء جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے تھے تو مدینہ میں آمد تھی نا حضور کی، تو پھر حضور کے صحابیوں نے مدینے میں جلوس بھی نکالا تھا اور جشن بھی منائے تھے۔ تو حضور کا میلاد منانا اللہ کی اپنی سنت، مگر یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دیا نا، معراج پہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تھا لامقام ہے، اور میلاد کو اللہ نے اپنا حبیب ہماری طرف بھیجا تھا۔ معراج پر اپنی طرف بلایا تھا، میلاد پر ہماری طرف بھیجا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں دے دیا میلاد پر، تو عقل محض میں یہ بات آتی ہے کہ محبت کا مزاج یہ ہے، محبت کی طبیعت یہ ہے، محبت کا قانون یہ ہے کہ یار پا کے تو خوشی منائی جاتی ہے مگر یار دے کے نہیں منائی جاتی۔ تو اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دیا نا میلاد پر، لیکن کتابوں میں ہے کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں دے کر بھی خود خوشی منائی تھی، اور جھنڈے لگوائے تھے، اور چراغاں کیا تھا، اور فرشتوں کے جلوس نکلوائے تھے۔ تو یہ توجہ طلبات، محبت کا مزاج یہ ہے کہ محبوب دے کر خوشی نہیں مناتے، پا کے خوشی مناتے ہیں۔ یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، جان سے پیاری ہوتی ہیں ماں باپ کو، لیکن جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے، تو جو بیٹی دیتا ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور جو پا رہے ہیں اپنی عزت بنا کے لے جا رہے ہیں، اپنی بہو بنا کے لے جا رہے ہیں، تو وہ سارے خوش ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھا ہے آپ نے من کو، پانے والے خوش ہو رہے ہیں، دینے والے رو رہے ہیں۔ تو پیاری شے جب دے نا، تو دے کر خوشی نہیں مناتا کوئی،
پاک کے خوشی منائی جاتی، مگر یہاں قانون اور نظر آ رہا ہے کہ اللہ میلاد پر اپنا حبیب ہمیں دے کر خود جھنڈے لگوا رہا ہے، خود چراغاں کروا رہا ہے۔ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ یہ مزاج محبت کے خلاف۔ تو مولا ہمیں یہ سمجھا تو صحیح، یار پاک کے تو خوشی منائی جاتی، دے کر نہیں منائی جاتی، تو دے کے بھی منا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تیرا دینا نہیں میرا دینا ہے۔ تو بندہ ہے میں خدا ہوں، تیرے دینے اور میرے دینے میں فرق ہے کہ جب تو دے دینا تو یار سے جدا ہو جاتا ہے، جس کو دے وہ پھر اس کو ملتا ہے۔ سنو، میں نے تمہیں اپنا حبیب اور محبوب دیا ضرور ہے، مگر دے کر بھی میں یار سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ تو جب قربت نہیں بدلی، جب معیت نہیں بدلی اور سنگت نہیں بدلی، تو پھر میں کیوں نہ خوشی مناؤں؟ میں دے کر بھی یار کے ساتھ ہوں، میں جب جدا نہیں ہوا محبوب سے تو پھر خوشی کیوں نہ مناؤں؟ صرف منظر بدل گیا ہے، صرف قانون اب بدل گیا۔ کیا کہ جب تک حبیب تمہیں نہیں دیا تھا، جہاں میں تھا وہاں میرا حبیب رہتا تھا، اس کو میں نے اپنے قرب میں رکھا تھا، اپنے حجاب نور میں رکھا ہوا تھا۔ جب تک تمہیں نہیں دیا تھا، جہاں میں تھا وہاں حبیب رہتا تھا، لیکن جب سے کملی والا تمہیں دے دیا ہے، اب منظر بدل گیا ہے۔ کیا کہ اب جہاں مصطفیٰ ہے وہیں خدا ملتا ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے جھنڈے خود لگوائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی امی جان، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ 3 جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ جو میلاد کا عمل ہے، یہ 2 چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، اگر اللہ نے قبول کر لیا تو اس پر ہمیں ثواب دے گا۔ جتنے بھی ایسے عمل ہیں نا، مقبول ہونے کے اعتبار سے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ اعمال ہیں جو ظنی القبول ہیں، کچھ ہیں جو قطعی القبول ہیں۔ اب میں سمجھاتا ہوں، یہ لفظ تھوڑے مشکل ہیں نا، سمجھ نہیں آتے۔ ظنی القبول وہ عمل ہیں کہ جن کے کرنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا میرا یہ عمل قبول کر لیا اللہ نے، ظن رہتا ہے، گمان رہتا ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ اس طرح کے جتنے عمل ہیں وہ سب ظنی القبول ہے، گمان والے ہیں، یقین والے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ مگر کچھ عمل ایسے ہیں جو قطعی القبول ہے۔ کیا مطلب؟ وہ عمل کبھی رد ہی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے ایمان سے، زندگی بھر نمازیں پڑھنے والا جو 70 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہو، یقین سے کہہ سکتا ہے میری نمازیں مقبول ہیں؟ نہیں کہہ سکتا۔ عمل بہت بڑا ہے نماز، مگر ظن کے درجے پہ، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ زندگی بھر روزے رکھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میرے روزے مقبول ہیں۔ عمل بہت بڑا ہے، مگر ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ زندگی بھر حج کرنے والا جس نے 50 60 70 حج کر رکھے ہو، یقین سے کہہ سکتا ہے میرے حج قبول ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ عمل بہت بڑا ہے، مگر قبولیت کے اعتبار سے کس قسم میں؟ ظن کے درجے پہ، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جتنے عمل ہیں یہ سب ظنی القبول کے درجہ پر، ہو سکتا ہے رد ہو جائے، گمان رہتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ مگر 2 عمل ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے۔ نہ تمہارے میرے نبی کا میلاد رد ہوتا ہے، نہ کملی والے پر درود رد ہوتا ہے۔
دو عمل کبھی رد نہیں ہوتے. کیوں رد نہیں ہوتے؟ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے بھائی درود رد کیوں نہیں ہوتا؟ نماز کیوں رد ہو سکتی ہے؟ میلاد رد کیوں نہیں ہوتا؟ روزہ اور حج اور زکوٰۃ کیوں رد ہو سکتی؟ اس کا جواب یاد کر لے. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھو، مگر وہ خود نماز پڑھتا ہے؟ ہم تو اس کی پڑھتے ہیں نا، وہ کس کی پڑھے گا؟ وہ تو خود معبود ہے. وہ ہمیں حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو، وہ خود زکوٰۃ دیتا ہے؟ اللہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں دیتا. یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. آپ کہیں گے بھئی زکوٰۃ دینا تو بڑا اچھا عمل ہے، تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. یہ نقطہ سمجھنا آپ نے. مولا تو ہمیں حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو، تو خود کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا او نادان، تو بندہ ہے، تو دے زکوٰۃ. میں رب ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا اس لیے نہیں دیتا کہ زکوٰۃ حساب سے دی جاتی ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ تو دے، میں نہیں دیتا، کیونکہ زکوٰۃ دی جاتی ہے حساب سے. وہ حساب سے بندے دیتے ہیں. میں مصطفیٰ کا رب ہوں، میں اپنے یار کے غلاموں کو بے حساب دیتا ہوں. تو ہمیں حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو، مگر خود نہیں دیتا. ہمیں حکم دیتا ہے روزے رکھو، اللہ خود روزے رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری بھی کرتا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک. وہ ہمیں حکم دیتا ہے حج کرو، وہ خود حج کرتا ہے. مگر وہ جانتا تھا کہ میرے بندوں کے سینے میں ارمان تڑپیں گے کہ مولا کوئی عمل تو بنا دیتا نا ایسا، تو بھی کرتا ہم بھی کر لیتے. ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی، اور ہم کہتے کہ آج ہم نے وہ کام کیا جو ہمارا رب بھی کرتا ہے. تو پھر آواز آنے لگی میرے بندو، نمازیں تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا. روزے تم رکھو، میں نہیں رکھتا. حج تم کرو، میں نہیں کرتا. زکوٰۃ تم دو، میں نہیں دیتا. اگر کسی عمل میں میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو میرے حبیب پہ درود تم بھی پڑھو، میں بھی بھیج رہا ہوں. یار کا میلاد تم بھی مناؤ، میں بھی منا رہا ہوں. یہ اتنا بڑا عمل ہے. فرمایا نمازیں تم پڑھو، مگر درود یار پہ ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی بھیجیں گے. فرمایا زکوٰۃ تم دو، حج تم کرو اور روزے تم رکھو، مگر یار کا میلاد تم بھی مناؤ، ہم بھی منا رہے ہیں. تو یہ دو عمل ایسے ہیں جو اللہ نے اپنی سنت بنا دی ہے، حبیب پہ درود بھیجنا اور حبیب کا میلاد منانا. یہ اللہ رب العزت نے اپنی سنت بنا دی. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں، جنہیں رب سے مانگا تھا حضور نے. فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پتے کی بات کی ہے فاروق اعظم، ان کی ہر بات ہی پتے کی ہوتی تھی. پتہ ہے فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آقا کی امت، اے حضور کے غلاموں، وہ عمل جو رد ہو سکتے ہیں نا، اگر چاہو کہ وہ بھی رد نہ ہو تو فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر ایسا کر لیا کرو، ان عملوں کے آگے پیچھے کملی والے پہ درود پڑھ لیا کرو. کہ جس عمل کے آگے پیچھے درود پڑھ لیا جائے تو درود تو رد ہوتا نہیں، تو جو عمل درود کی سنگت میں اٹھے گا نا وہ بھی رد نہیں ہوگا. یہ لوگ جاتے ہیں نا، آپ حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب جیلانی بغدادی زیدہ مجدو، آپ جلوہ ہیں، آپ ان سے کوئی وظیفہ پوچھیں بھئی گھر میں کوئی پریشانی ہے یا ہاتھ تنگ ہے تو اس کے لیے وظیفہ بتائیں، تو یہ آپ کو جو وظیفہ بھی بتائیں گے نا ساتھ بتائیں گے کہ 3 بار یا 11 بار یا 41 بار آگے پیچھے درود ضرور پڑھ لیتے، اول آخر درود ضرور پڑھ لینا. تو یہ کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے معلوم ہے اللہ والوں کو کہ درود رد نہیں ہوتا. تو جب عمل کے آگے پیچھے درود ہوگا تو درود نے تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کی جو سنگت میں جائے گا وہ بھی قبول ہو جائے گا. یہی وجہ ہے تاجدار کائنات کے غلاموں کہ ہم سنیوں کی اہل سنت کی کوئی مجلس اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھنا. ہم حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں، حضور پر درود بھی بھیجتے ہیں.
اب یہ تو تھا تاجدار کائنات کی عظمتوں کا ذکر، اب میں تھوڑا سا حضور کی شریعت بتانے لگا کہ میرے آقا کے غلاموں، حضور سے تعلق تب بنتا ہے جب کملی والے کا میلاد منایا جائے اور حضور کی شریعت اپنائی جائے۔ کیونکہ یہ صرف محبت کا دعویٰ ہوگا اگر ہم دلیل دے کر ثابت نہ کریں، اور دلیل عمل سے بنتی ہے، دعویٰ زبان سے ہوتا ہے ہم حضور کے عاشق، ہم حضور کے دیوانے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک محبوب کے دروازے پہ گیا نا بندہ ملنے کے لیے، دروازے پہ جا کے دستک دی، اندر سے پوچھا محبوب نے دروازے پہ کون آیا؟ کہنے لگا میں آیا ہوں، میں آیا ہوں تیرا دیدار کرنے، میں آیا ہوں۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، اندر سے آواز دی دفع ہو جا، تیرا عشق ابھی کچا ہے، پکا نہیں ہوا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تیری زبان پہ ابھی میں موجود ہے، ابھی میں کر رہا ہے، آیا یار سے ملنے اور میں موجود ہے، کہتا ہے میں آیا ہوں، پلٹ جا، تیرا عشق ابھی کچا ہے، پکا نہیں ہوا۔ وہ چلا گیا، یار کے دروازے سے پھر کے گیا تھا مگر یار نہیں ملا۔ 1 سال تک ہجر اور فراق اور جدائی کی نہ آگ میں جلتا رہا، تو جل جل کر کھوٹ نکل چکا تھا، اب کھڑا رہ گیا تھا۔ اب پھر آیا یار کو ملنے، یار کے اسی دروازے پہ دستک دی، اندر سے یار نے پوچھا کون آیا ہے؟ اب دیکھنا جب کھوٹ نکلے تو کیا بنتا ہے۔ پوچھا یار نے کون آیا ہے، اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا دروازہ کھولو، اب اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور سینے لگا دیا۔ تو اسی طرح مدینے والے کی آواز آ رہی ہے، اور چھتوں پر میرے نالین کے جھنڈے لگانے والوں، ابھی دل میں دنیا کیوں بسی ہے؟ میرے جلوس نکالنے والوں، ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کے فلمیں کیوں دیکھتے ہو؟ آنکھوں میں کنجریاں کیوں بسی ہیں؟ میرا دیدار چاہتے ہو اور شادیوں پر ناچنے والیاں منگوا لیتے ہو؟ میرا دیدار چاہتے ہو ان آنکھوں سے اور رزق حرام کماتے ہو اور ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو؟ میرا دیدار چاہتے ہو اور دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہو؟ میرا دیدار چاہتے ہو اور غریبوں کے بننے اور زمینیں دباتے ہو؟ میرا دیدار چاہتے ہو اور بھائیوں کا دل دکھاتے ہو؟ تو آقا دیدار کب ہوگا؟ فرمایا سن، جب تیرے اندر بھی میں ہوں گا باہر بھی میں ہوں گا، اندر عشق مصطفیٰ ہوگا، باطن میں عشق مصطفیٰ ہوگا، اور تیرے ظاہر پر سنت مصطفیٰ ہوگی۔ جب اندر سے باہر تک میرا رنگ چڑھ جائے گا پھر ہم تجھے اپنے سینے لگائیں گے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اندر سے باہر تک کملی والے کے بن جا، اپنی صورت حضور سے ملاؤ، اپنے گھر کا ماحول حضور کی شریعت کے مطابق بناؤ، اپنی بہو بیٹیوں کا لباس اور پردہ حضور کی شریعت کے مطابق بناؤ، اپنے بچوں کو جو تعلیم دو وہ انگریز کی تعلیم بعد میں دو، اور اس کی گھٹی میں کملی والے کا قرآن پہلے ڈال دو، اسے شریعت کی تعلیم پہلے دو۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا الگ کلچر ہے، الگ اسلامی رسم ہے، اسلامی رواج، تو ہمیں حضور کی غلامی میں رہنا ہے۔ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر کہ اتنا بڑا جلسہ تو بڑے بڑے شہروں میں لوگ نہیں کر سکتے، مگر جسے اللہ نوازے، جسے اللہ توفیق دیتے، اللہ نے میرے بھائیوں کو توفیق دی، انہوں نے اتنی عظیم کانفرنس کا اہتمام کیا۔ میں اپنے محترم بھائی پہلوان ٹانوری صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ مسرور الحسن صاحب، میرے بھائی محترم ظفر صاحب، آپ تمام بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا شکر گزار ہوں کہ اتنی دیر تک میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سن رہی ہیں۔ اللہ حضور کے صدقے میں انہیں کل قیامت کے دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹیوں اور ازواج کی سنگت عطا فرمائے اور دو جہان کی نعمتوں سے نوازے۔ زندگی ہوئی تو شاید پھر ملاقات ہو انشاءاللہ تعالی۔ میں دعا گو ہوں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔
वमा अलैना